السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قاری عمر رحمان صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے دعوت دی۔ اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے وہ باتیں میری غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ میں 5-6 منٹ بات کروں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے میری یہ باتیں انتہائی غور سے سننی۔ وعدہ ہے نا؟ جن کا وعدہ ہے وہ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے جب یہ بچہ نکلتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے اس بچے کا یا بچی کا۔ آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور ماہرین بتاتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک یہ بچہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پیدائش سے لے کر 5 سال تک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دوران جب ماں نہیں ہوتی ہے تو بچہ روتا ہے کہ میری ماں کدھر ہے، میں نے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو امی امی کرتا ہے۔ تو یہ باتیں تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ 5 سال کے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا زندگی میں کہ اپنی امی کی انتہائی عزت کرنی ہے آپ سب لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ اپنی امی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، جو بچے اپنی امی کو عزت دیتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے جا کر عزت بھی دیتے ہیں، ان کو دولت بھی دیتے ہیں اور ان کی زندگی میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ تو آپ سب بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ گھروں میں آپ کی امی جو بھی آپ کو کہتی ہیں آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ سب میرے ساتھ وعدہ کریں، شاباش۔ آپ سب بچوں نے اپنی امی کی عزت کرنی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، امی کی عزت کس طرح ہے؟ جب امی کو پانی کی ضرورت ہو تو کبھی کبھی اگر ان کو نبی ہو تو ایک جگ میں سے پانی گلاس میں بھر کر اپنی امی کو دیا کریں، امی اس سے خوش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں، مثال کے طور پر ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جن کا تعلق مائنڈ سے ہے، دماغ سے ہے۔ اگر آپ اپنی امی کو تکلیف دیں گے تو ان کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور آپ اگر اپنی امی کو ریسپیکٹ کریں گے، عزت دیں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کی زندگی میں آتی ہے، پھر ان کو شوگر بھی نہیں ہوتی، بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا، وہ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آتی بات نا؟ تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی امی کو اگر زیادہ کچھ نہیں دے سکتے تو 1 گلاس پانی کا دیا کریں، کچن میں جا کر ان کے ساتھ پیاز ٹماٹر کاٹا کریں، اور جھاڑو تو مار سکتے ہیں، کمرے میں جھاڑو مارا کریں، اپنے بستروں کو سمیٹ لیا کریں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے آپ کی امی خوش ہوگی، وہ آپ کو دعائیں دے گی اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ دوسرا جو سٹیج ہے 5 سال سے لے کر 12 سال تک، ماہرین بتاتے ہیں کہ 5 سال سے لے کر 12 سال تک بچے اپنے ابو کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، امی کی بنسبت وہ اپنے ابو سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ کس عمر سے کس عمر تک؟ 5 سال سے لے کر 12 سال تک۔ تو اس دوران جس طرح امی کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ابو کا بھی ایک مقام ہے، تو اپنی ابو کو بھی آپ نے عزت دینی ہے۔ اپنے والدین میں سے جو آپ کا ابو ہے ان کو بھی آپ نے عزت دینی ہے۔ جس طرح جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کے جوتے صاف کیا کریں، پالش کریں، ان کو دیا کریں، ان کا جو سامان گھر میں پڑا ہے وہ سیٹ کر کے ان کو دیا کریں۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کو ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس دیا کریں، ان کو چائے پیش کیا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ ابو اگر آپ تک رہے ہیں تو میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے ابو کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ والدین جو دعائیں دیتے ہیں ان سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ابھی جو اچھا نیکسٹ،
آپ نے ابھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اپنے ابو، اچھا ایک بات ہے میں کہ آپ کا جو ابو ہے آپ کو کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں گھروں میں غصہ جب آپ شرارت کرتے ہیں تو کبھی مائنڈ نہیں کرنا، کبھی برا نہیں بنانا، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے، انہوں نے زندگی دی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ وہ کبھی کبھی سختی کرتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ میرا بچہ خراب نہ ہو جائے، وہ تعلیم یافتہ بن جائے، وہ قرآن پڑھے، وہ عالم دین بن جائے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ تو بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے میرے سامنے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں میں نیچے اتر جاؤں گا، گر جاؤں گا۔ تو کبھی کبھی آپ کے ابو، آپ کی امی آپ کو ڈانٹتے ہیں اسی لیے کہ یہ بچہ میرا بچہ ہے۔ تو جو آپ کا ابو آپ کو ڈانٹتے ہیں کبھی کبھی، وہ مائنڈ نہیں کرنا، وہ چیز آپ نے بری نہیں منانی، ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ وعدہ کرنا کہ سب نے اپنے والدین کو، خاص کر اپنے ابو کو عزت دیں گے۔ شاباش۔ آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے معافی مانگے، اپنے والدین سے، اپنی امی اپنے ابو دونوں کو اپنی عزت دیں گے۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز اٹیچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کو بھی عزت دینی ہے۔ راستے میں جو بھی مسلمان آپ کو ملے ان کو عزت دی۔ مثال کے طور پر آپ راستے پہ جا رہے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، وہ بوڑھا کوئی شخص ہے، بوڑھی کوئی خاتون ہے یا کوئی نوجوان ہے، بوڑھی ہے، آپ ان سے پوچھا کریں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، وہ چیز ان کے ساتھ لائے کریں، تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے، انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ کہ جب وہ ایک بوڑھی عورت کے گھر کے نیچے سے جا رہے ہوتے تھے روز، تو بوڑھی خاتون کے اوپر کچرا پھینکتی ہے، روز اس طرح کرتی ہیں۔ کافی عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ خاتون غائب ہو گئی، وہ کچرا نہیں پھینکا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خاتون تو نہیں ہے، کسی نے ان کو کہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے اور اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ امی آپ کیسی ہے؟ وہ خاتون شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کے اوپر میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، میں کچرا پھینکتی تھی، یہ ابھی میری عیادت کے لیے آئے ہیں، تو اتنی متاثر ہو گئی کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ کل کو میرے ساتھ اچھائی کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ کو سکون ہوگا۔ جو انسان دوسروں کی خدمت کرتا ہے نا ان کو سکون ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ اچھا تیسری پوائنٹ پہ بات ہو، 12 سال سے لے کر 21 سال تک یہ بچہ معاشرے میں اپنے لیے کوئی دوست تلاش کرتا ہے۔ 12 سال سے لے کر 21 سال تک نہ یہ امی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، نہ ابو کے ساتھ زیادہ پیش ہوتا ہے، اور یہ ایک قانونی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیے معاشرے میں ایک دوست تلاش کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے، چونکہ اکثر بچے 12 سال کے ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں، ابھی آپ کی چونکہ سائنٹیفکلی ایک بات ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میرا کوئی دوست بن جائے جس کے ساتھ میں دوستی کروں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ برے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نشاور بچے ہوتے ہیں، جو آوارہ گردی کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو فضول میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، جو گھر سے نکلتے شام تک گھر نہیں آتے، اپنے امی ابو کی بات نہیں مانتے، گھر کا کام نہیں کرتے، اسکول کا کام، مدرسے کا کام وہ نہیں کرتے۔ تو جو بچے فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ 12 سال سے 21 سال تک آپ نے برے بچوں کی صحبت سے بچنا ہے، وعدہ ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ اچھے لوگوں میں جائیں گے، جو علمی لوگ ہو، جو دیندار لوگ ہو، جو محنتی لوگ ہو، اور انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اسی طرح کے اثرات ان پہ ہوتے ہیں۔ اچھا 21 سال کے بعد انسان جس طرح بنا ہوا ہوتا ہے، جن کی تربیت جس طرح بھی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر آگے خراب نہیں ہوتا۔ اگر 21 سال تک بچہ بگڑ گیا ہے، خراب ہو گیا، تو پھر وہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوگا۔ اگر 21 سال تک بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اور آپ پھر ان کو ایک غلط معاشرے میں ملا لیں، وہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ 21 سال تک جس طرح آپ کی تربیت ہوئی ہوگی اسی طرح پھر آپ ہوں گے۔ اگر اچھے ہیں برے ماحول میں جائیں کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور اگر برے ہیں اچھے ماحول میں بھی جائیں تو بڑی مشکل سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ کچھ سبق آموز باتیں ہیں، کیونکہ آپ بچے اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے میں بھی آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے انسان تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے کہ وہ بڑا انسان بنے، پیسے کمائے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے۔ یہی تعلیم کا ایک مقصد ہم دنیا میں لیتے ہیں۔
لیکن تعلیم کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے سب سے پہلے کہ اچھا انسان بننا. جب آپ اچھے انسان بنیں گے تو آپ کو اچھی نوکری بھی ملے گی, آپ کو اچھا کاروبار بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. لیکن سب سے جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ اچھا انسان بننا. کیا بننا؟ ماشاء اللہ. تو بس یہ کچھ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہے کہ کسی اور موقع پہ دوبارہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ 3 آج کے سبق آپ نے یاد کرنے ہیں. کون کون سے سبق ہے؟ سبق نمبر 1. پہلا سبق کون سا ہے؟ ماشاءاللہ, امی کی عزت کرنا. دوسرا سبق کون سا ہے؟ ابو کی عزت کرنا. تیسرا سبق کون سا ہے؟ ہاں, برے دوستوں سے بچنا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو دیندار بچے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آخری بات کیا ہے؟ کیا بننا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے دوبارہ شروع کرے جو امی کی عزت کرتا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو ابو کی عزت کرتا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اچھے دوست بناتا ہے. اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتا, جو اپنے والدین کے ساتھ خیانت نہیں کرتے, اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتے, صبح سویرے اٹھتے, نماز پڑھتے, اسکول جاتے, مدرسہ, گھر کے کام کرتے, پھر عشاء کو ٹائم پہ سوتے ہیں, نماز ٹائم پہ, گھر کا کام ٹائم پہ, اسکول کا کام ٹائم پہ. جب یہی کرتے ہیں تو پھر اچھے بچے اور اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.